گفتگو کا موضوع ہے اردو افسانہ۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قصہ اور کہانی انسانی زندگی کے بہت پہلے سے ابتدا اس کی ہو چکی ہے، اور اس کے بغیر ہماری میتھالوجی ہو یا مذہبی تعلیمات ہوں یا ملفوظات ہوں ہمارے صوفیہ کرام کے، ان میں قصے کہانی کا سہارا ہمیشہ سے لیا جاتا تھا۔ جہاں تک بحیثیت صنف تعلق ہے تو اردو افسانے کی عمر باقی اصناف سے کم ہے۔ شاعری ہمارے ہاں پہلے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد سے نثر میں داستانیں، ناول، اور اس کے بعد افسانہ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مافوق الفطرت عناصر کا سہارا لے کر اور تخیل کی اس میں آمیزش کر کے جو بیانات ہوتے تھے اس کو ہم داستان کہتے تھے۔ ناول شروع ہوا تو ناول پر بھی داستانی اثرات بے شمار تھے۔ اس کے بعد جب افسانہ شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی داستانوں کا اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں جب افسانے کا آغاز ہوا تو رومانی تحریک کے نام سے، جس کو ہم جانتے ہیں، اس سے آغاز ہوا ہے۔ رومانی تحریک میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افسانے کی ابتدا کی، لیکن رومانیت کے تحت۔ ان افسانوں میں مافوق الفطرت عناصر یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹ تو نہیں تھے، لیکن اس کی جگہ اتفاقات نے لے لی تھی۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا ہے تو وہ کسی تختے پر یا کشتی کے ٹوٹے ہوئے حصے پر تیرتا ہوا اتفاق سے وہیں پہنچے گا جہاں اس کو پہنچنا ہے، اتفاق سے اس کی جان بچے گی۔ اتفاقات اتنے ہوتے تھے جو ہماری ریئلٹی کے خلاف تھے، ہماری حقیقت نگاری کے خلاف تھے، لیکن وہ فضا ایسی تھی جس میں داستان سن کر ہماری پرورش ہوئی تھی، ہمارا ذہن اسی طرح سے تیار ہوا تھا، تو وہ بہت دلچسپ انداز سے لکھنے کا بھی ان کا انداز دلچسپ تھا، اور قارئین بھی اس میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ لیکن کچھ ہی دن بعد، بلکہ اسی زمانے میں، ہمارے یہاں ایک ایسا افسانہ نگار پیدا ہوا جس نے پوری جمالیات کو بدل دیا۔ وہ تھا پریم چند۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر فنی اعتبار سے دیکھیں ہم یا حقیقت نگاری کے ذیل میں لا کر پرکھیں تو ہمیں پریم چند پہلا اہم افسانہ نگار نظر آتا ہے۔ پریم چند نے افسانے میں جو عناصر داخل کیے، اس میں انگریزی سے، ویسٹ سے جو آرٹ ڈیولپ ہوا تھا، جو اجزائے ترکیبی کا تعین ہوا تھا، جن اجزائے ترکیبی کا، ان کا سہارا لیا۔ ان کے یہاں کردار، زندہ جاوید کردار ملتے ہیں۔ ان کے یہاں قصہ، جو ہمارے سماج میں مسائل ہیں ان پر بنیاد رکھا ہوا قصہ ملتا ہے۔ ان کے یہاں جو جزیات ہے وہ، یا جو نفسیات ہے وہ عین فطری ہے، جو واقعی ہوتا ہے وہ ہے۔ صرف محلوں کا یا شہزادوں کا اور شہزادیوں کا قصہ نہیں ہے، بلکہ جیتے جاگتے جو سماج میں انسان تھے ان کا قصہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں، جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا 1936 میں، تو یہ کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ حسن کیا ہے؟ حسن ان چیزوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، جو ہمارے غریب ہیں، جو ہمارے کسان ہیں، جو ہمارے مزدور ہیں، ان کی زندگی میں بھی ایک خاص طرح کا حسن ہے۔ صرف آپ کو اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایسے افسانے لکھے جن افسانوں کو صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ ہندی میں اور ہندوستان کی دوسری زبانوں میں اور انگریزی میں بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ ہندوستان میں نئے افسانے کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ پریم چند کے افسانے، وہ افسانہ جو صرف رومانیت پر مبنی تھا، وہ ختم ہو گیا اور حقیقت نگاری کی بنیاد پڑ گئی۔ اسی لیے ان کی توسیع اگر ہوئی تو اس میں سدرشن، عظیم قریوی اور یہ لوگ کچھ ایسے تھے، علی عباس حسینی بھی اس میں شامل تھے، کہ جنہوں نے پریم چند کی روایت کو آگے بڑھایا۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے اس روایت کو کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا، لیکن ترقی پسند تحریک میں جو نظریات تھے اس نظریات پر بنیاد رکھ کر اور ان نظریات کو اپنے افسانوں میں پیش کر کے پہلے ہی پریم چند آغاز کر چکے تھے افسانہ نگاری کا، اور ان پر اثر ٹالسٹائے کا بہت تھا، روسی ادب کا ہمارے پورے افسانے پر اثر پڑا، اور ترقی پسند تحریک پر خاص طور سے۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز سے پہلے انگارے چھپا تو اس میں احمد علی، سجاد ظہیر، رشید جہاں اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ رشید جہاں کے 2 افسانے تھے، جس میں سے ایک ڈرامہ نما افسانہ تھا، اس کو ڈرامہ بھی آپ تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ افسانے
کچھ جگہوں پر کچھ مصنفین کے لیے اور کچھ ہمارے ناقدین کے لیے یا اس زمانے میں جو قارئین تھے، مدیران تھے، ان کے لیے بہت اہم مانے گئے، انہوں نے بہت اہم مانا ان کو، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو رد بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ضبط کر لی گئی، لیکن اثرات اپنے چھوڑ گئی، اور ترقی پسند تحریک پر پورے اثرات جو ہیں ہمارے وہ انگارے کے ملتے ہیں۔ سماج میں جو برائیاں ہیں ان کی طرف اشارے کیے گئے، سماج میں جو چیزیں ایسی ہیں وہ چاہے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ سماجی رسم و رواج سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے رہن سہن سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے نظریات سے تعلق رکھتی ہوں، جو ہماری ترقی میں حائل تھیں، جو ہمارے سماج کو ترقی کی طرف لے جانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تھیں، ان پر اعتراضات کیے گئے۔ جب ان پر تخلیق کاروں نے اعتراضات کیے تو بہت دنوں سے جو سماج چل رہا تھا اور سماج کو جس طرح سے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، ان کو ان کے افسانوں پر، ان کے نظریات پر بھی اعتراض ہوا، لیکن وہ روکے سے رکا نہیں، اس نے اپنی جگہ بنائی، اور ہمارے ہاں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی کے علاوہ اشفاق احمد اور غلام عباس وغیرہ نے بہت اہم افسانے لکھے، اور یہ ترقی پسند تحریک کے وہ افسانہ نگار ہیں جن کو کبھی اردو ادب بھلا نہیں سکتا۔ اس میں خاص طور سے ہندوستان میں راجندر سنگھ بیدی اور منٹو دو ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے بہت گہرائی میں جا کر افسانے لکھے اور بہت فنکاری کے ساتھ افسانے لکھے۔ ناول ان دونوں نے نہیں لکھے، کرشن چندر اور عصمت چغتائی نے ناول بھی لکھے، اس کے باوجود کہ انہوں نے ناول لکھے، یہ زمانہ وہ تھا جو افسانے کے لیے عہد زریں کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں ناول ان کے اتنے مشہور نہیں ہو سکے، یا ناول میں وہ فنکاری نہیں آ سکی جو افسانے میں تھی۔ بحیثیت افسانہ نگار یہ ترقی پسند تحریک کے 4 ستون کہلاتے ہیں: کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی۔ سب کا نظریہ ایک تھا، اسلوب الگ الگ تھا، موضوعات الگ الگ تھے۔ کرشن چندر کے ہاں وسعت بہت تھی، تمام طرح کے موضوعات، ہندوستان سے باہر کے، قاہرہ میں بھی اگر کچھ ہوا ہے، کوریا میں اگر جنگ ہوئی ہے، بنگال میں قحط پڑا ہے، وہ سب افسانوں کا موضوع بنتا رہا۔ لیکن ہمارے سعادت حسن منٹو نے پھیلاؤ نہیں کیا، فنکاری کے ساتھ صرف ان چیزوں کو لکھا جن سے وہ خود ذاتی طور پر گزر چکے تھے، جو ان کا ذاتی تجربہ تھا۔ یہی کام ہمارے عصمت چغتائی نے اور راجندر سنگھ بیدی نے بھی کیا۔ راجندر سنگھ بیدی نے پنجاب کے دیہات کو اپنا خاص طور سے موضوع بنایا، اور اس پر بہت گہرائی سے سوچ کر اور نفسیاتی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے انہوں نے افسانے لکھے۔ اس کے بعد جب وہ بامبے میں رہے اور فلم سے ان کا تعلق ہوا، کچھ انہوں نے فلمیں بنائیں، کچھ فلموں کے لیے لکھا، تب انہوں نے بمبئی کی زندگی کو بھی قریب سے دیکھا اور اس پر بھی افسانے لکھے۔ منٹو کا بھی یہی حال تھا کہ منٹو نے بہت موضوعات پر افسانے لکھے ہیں، لیکن خاص طور سے ان کی بے باکی اور ایسے جنسی مسائل جو واقعی مسائل تھے، وہ چٹخارے کے لیے نہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ جس طرح سرجن کسی کا آپریشن کرتا ہے تو وہ فحش نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج تلاش کرتا ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ منٹو نے بھی ان چیزوں کو کریدا جن سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اگر یہ سماج کی برائیاں دور ہو جائیں تو ہمارا سماج پھر ترقی کرے گا، اسی لیے یہ ترقی پسند مصنفین کہلائے۔ عصمت چغتائی نے ایک خاص اپنا میدان چنا۔ ان کے یہاں اودھ کے خواتین کے مسائل اندر، گھر کے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے، جو زبان تھی، جو خواتین کی بیگمات کی زبان تھی، اس کو استعمال کیا، لیکن انہوں نے بھی بے باکی سے افسانے لکھے۔ ان کے یہاں بھی جنس جب آتی ہے تو وہ ایک مسئلہ بن کے آتی ہے، نہ کہ وہ حظ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ چاروں افسانہ نگار ترقی پسند تحریک کے ستون کہلائے، اور ان کی بدولت وہ پورا عہد زریں کہلایا۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ہمارے یہاں جدیدیت کا دور شروع ہو گیا، اور اس جدیدیت میں جو ہمارے کافکا، کامو، ورجینیا وولف اور جیمز جوائس کے اثر سے ہمارے ہاں آ رہی تھی ہندوستان میں، اور خاص طور سے اردو میں۔ اردو کے جتنے بڑے مصنفین تھے وہ انگریزی سے خاص تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ کرشن چندر انگریزی کے ہی استاد تھے،
اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر انگریزی میں ہی ایم اے تھیں، اور بھی بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ادب کو پڑھا تھا تو اس کے اثرات آنے بھی لازمی تھے۔ ہمارے ناقدین بھی انگریزی سے تعلق رکھتے تھے، انگریزی ادب کو پڑھ چکے تھے، تو ان کی تنقید جو راہ دکھا رہی تھی افسانہ نگاروں کو وہ بھی مغربی اثرات تھے۔ جب ماڈرنزم شروع ہوا، جدیدیت اردو میں شروع ہوئی، تو اس وقت علامت نگاری اور تجریدیت کا دور آ گیا۔ اس سے پہلے ترقی پسند تحریک کے ہی زمانے میں، تھوڑا سا اس کے بعد میں، اور جدیدیت سے پہلے دو افسانہ نگار ہمارے ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے ترقی پسند نظریے کو نہیں اپنایا تھا، لیکن تجریدیت اور علامت نگاری بھی شروع نہیں کی تھی اتنی شدت کے ساتھ جتنی بعد میں آئی۔ وہ تھے قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین۔ ان دونوں نے فلسفیانہ انداز میں لکھا۔ انتظار حسین کے ہاں تو علامت نگاری مل بھی جاتی ہے، لیکن قرۃ العین حیدر نے صرف فلسفے کو بنیاد بنایا، اور ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے، جو ہندو مسلم مل کے ایک گنگا جمنی تہذیب بنی تھی، اس کے ٹوٹنے اور بکھرنے کا جو المیہ ہے وہ ان کا خاص موضوع تھا۔ ہر ناول میں اور ہر افسانے میں انہوں نے اسی موضوع کو، جیسے ان کا آفتاب رائے والا افسانہ جلا وطن ہے، اس میں دو خاندان ہیں، مسلمان اور ایک ہندو، دونوں ایک طرح سے رہتے ہیں، ایک طرح سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، محبتیں ہیں، لیکن جو پارٹیشن ہوا، جو تقسیم ہوئی، اس نے اس مشترکہ تہذیب کو جو ہزاروں سال سے بنی تھی اس کو ایک لمحے میں توڑ دیا۔ اس کا غم ان کو زندگی بھر رہا، اور اسی موضوع کو وہ اپنے افسانوں میں پیش کرتی رہیں۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے تقسیم ہند کا، تقسیم کو کسی بھی انٹیلیکچوئل نے، کسی بھی افسانہ نگار نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ منٹو نے بھی جب ٹوبہ ٹیک سنگھ لکھی تو اس نے ہجرت کے مسئلے کو ہی موضوع بنایا۔ کسی بھی حالت میں ایک پاگل آدمی تک ہندوستان آنے کو تیار نہیں تھا، پاگل خانے کو اور اس زمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی جو موت ہوئی، جو وہ گرا ایک درخت کی طرح، تو وہ گرا نو مینس لینڈ پر، وہ جگہ جو نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں ہے۔ یہ اس کا احتجاج تھا، اور یہ منٹو کا پیغام تھا کہ یہ جو ہجرت ہے، جو نقل مکانی ہے، جو آپ تسلیم کر رہے ہیں تقسیم کو، وہ مناسب انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، ہندوستان کی تاریخ کے لیے کسی حالت میں وہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا منٹو نے بھی، قرۃ العین حیدر نے بھی، اور یہاں سے جانے کے بعد انتظار حسین نے بھی ہندو میتھالوجی کا سہارا لیا، ہندوستان سے محبت کی، ہندوستان کے کلچر پر بے شمار افسانے لکھے، جاتک کتھاؤں کو بنیاد بنا کر انہوں نے افسانے لکھے، اور جو ہندوستان میں سماج میں جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ نوسٹیلجیا بن کے ان کے سامنے آیا، لیکن ان کا جو نوسٹیلجیا تھا وہ منفی معنوں میں نہیں تھا، ان کا نوسٹیلجیا محبت، پیار اور اخوت کا پیغام دے رہا تھا۔ اس نوسٹیلجک ہو کر جو انہوں نے افسانے لکھے، اس میں ہندوستان کی بے پناہ محبت کا اظہار ملتا ہے۔ اس کے بعد جو تحریک شروع ہوتی ہے وہ ہے جدیدیت کی تحریک۔ اس میں دو اصطلاحات بہت مشہور ہوئیں، ایک علامتی اور ایک تجریدی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا بالکل الگ الگ تعلق ہے۔ ایک کا علامت نگاری کا تو موضوع سے تعلق ہے، اس لیے کہ جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ چیز لٹرل معنوں میں وہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی نہ کسی چیز کا سمبل ہوتی ہے، اس کا تعلق موضوع سے ہے ہمارے، کہ ہم نے ایک شیرنی پیش کی، وہ شیرنی کیا کیا کر رہی ہے، کتنی بہادر ہے، تو وہ ہم ضروری نہیں کہ لٹرل معنوں میں ہم شیرنی کا ذکر کر رہے ہوں۔ اس نے دشمنوں سے مقابلہ کیا، پھر وہ نیپال کے جنگلوں میں نکل گئی، تو یہ ایک طرح کی علامت ہے، اور یہ علامت ہے حضرت محل کی، جو واحد علی شاہ کی بیگم تھیں، جو انگریزوں سے لڑتے ہوئے نیپال کی طرف چلی گئی تھیں۔ تو علامتی کہانیوں میں جو موضوعات تھے ہمارے وہ علامتی ہونے لگے، لیکن وہ صرف موضوع کی سطح پر علامت نہیں تھی، انہوں نے بیانیہ کو بھی توڑا۔ انہوں نے جو اجزائے ترکیبی افسانے کے ہیں، جس میں پلاٹ کی خاص اہمیت ہے، کردار نگاری ہے، پلاٹ ہے، جزیات نگاری ہے، اور زبان ہے، مکالمہ ہے، وحدت تاثر ہے، ان سارے عناصر کو ترک کر دیا اور پلاٹ لیس کہانیاں لکھیں، ہندی میں بھی لکھی گئیں، کہانی کہا گیا وہاں، یہاں پہ ان کو تجریدی کہانی کہا گیا۔ تجرید کا مطلب کوئی جسم ان کا باقاعدہ ہے، ایسی ہے جو دکھائی دے، وہ نہیں تھی، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ اس بات پر تھی کہ اس میں پلاٹ ہے یا نہیں ہے۔ پلاٹ دراصل واقعات کی ترتیب کو کہتے ہیں۔
جب واقعات ترتیب سے نہیں ہوں گے تو پلاٹ نہیں ہوگا، اور جب پلاٹ نہیں ہوگا تو وہ قصہ بھی اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا جس طرح قصے کہانی کی روایت چلی آ رہی تھی، اور اس میں توڑ پھوڑ ہوگی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، پہلا قصہ بعد میں، بعد کا قصہ پہلے، تو کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جس میں ہمیں دوسرے ٹولز کا استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ ٹولز ہیں ہمارے ہاں ایک تو اسٹریم آف کانشسنس جس کو شعور کی رو کہتے ہیں، اور ایک فری ایسوسیشن آف آئیڈیاز یا فری ایسوسیشن آف تھاٹس، یعنی آزاد تلازمہ خیال۔ ہم میں کوئی خیال آتا ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر دوبارہ کوئی خیال آتا ہے تو وہاں سے لوٹ کے اپنے زمانے میں آ جاتے ہیں، تو وہ ترتیب جو واقعات کی ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی، بالکل خواب کی طرح ہم بیان کرنے لگے۔ جس طرح سے ہمارا شعور چل رہا ہے، جہاں جہاں ہمارا شعور دوڑ رہا ہے، اس طرح سے ہم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کامیاب افسانے لکھے، اور ان لکھنے والوں میں ہندوستان میں، اگر صرف ہم ہندوستان کا ذکر کریں تو ہندوستان میں سریندر پرکاش اور جوگندر پال کے کچھ افسانے، انور عظیم کے کچھ افسانے، اور بلراج مہندرا کے افسانے، یہ بہت اہم افسانہ نگار تھے جنہوں نے تجریدی اور علامتی افسانے لکھے۔ پاکستان میں چونکہ اردو افسانے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں انور سجاد بہت اہم نام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ خالدہ حسین ہے۔ خالدہ حسین نے بھی کچھ انتظار حسین سے اثر لیا اور کچھ ورجینہ وولف سے۔ ورجینہ وولف کا اثر قرۃ العین پہ زیادہ کہا جاتا ہے، لیکن بعد کے سارے لوگوں نے اثرات قبول کیے۔ یوں تو پریم چند کے یہاں بھی نفسیاتی گتھیاں تھیں، بلکہ پریم چند نے لکھا تھا کہ جب تک کوئی نفسیاتی گتھی اور فلسفیانہ پیچیدگی میرے سامنے نہیں ہوتی تو میں افسانہ نہیں لکھتا، میں قلم نہیں اٹھاتا۔ یہ انہوں نے کئی جگہ اس کا اظہار کیا ہے۔ تو نفسیات اور فلسفہ، اس سے کبھی افسانہ آزاد نہیں ہوا، انہی کا سہارا لے کر افسانے لکھے گئے۔ پریم چند کی روایت قائم رہی، اور پریم چند کے بعد راجندر سنگھ بیدی سے ہوتے ہوئے سریندر پرکاش تک آئی، اور پھر ایک نیا افسانہ شروع ہوا جس کو ہم یا تو مابعد جدید افسانہ کہتے ہیں یا 70 کے بعد کا افسانہ کہتے ہیں۔ اس افسانے میں خاص طور سے ہماری جو جدیدیت کی تحریک میں جو چیزیں لکھی جا رہی تھیں، وہ جدید رجحان میں اور ترقی پسند تحریک کا جو بیانیہ تھا، جو مسائل تھے، جو زندگی تھی، جو کردار تھے، وہ ان دونوں کی آمیزش کی گئی، اور یہ افسانہ پھر کہانی پن کی طرف لوٹا، اور اس میں پھر بیان شروع ہوا، لیکن نئے انداز کے ساتھ۔ پرانا بیانیہ نہیں تھا، پریم چند کا بیانیہ نہیں تھا، اس میں علامتیں بھی تھیں تو اس میں بیانیہ بھی تھا، اس میں تجریدیت کے اثرات بھی تھے، اس میں میٹافر بھی تھے، استعارے بھی تھے، تو پورا سیدھا سچا بیان بھی تھا۔ ایسے لکھنے والوں میں سلام بن رزاق، سید محمد اشرف، شوکت حیات، عبدالصمد، اور بعد کے لوگوں میں مشرف عالم ذوقی اور محسن خاں وغیرہ اہم افسانہ نگار ہیں۔ اس طرح ہمارے افسانے کا سفر مکمل ہوتا ہے، اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد اس وقت جو افسانہ لکھا جا رہا ہے اس میں پچھلے تمام ٹریڈیشنز کی ایک طرح سے آمیزش ہے۔ جو روایات ہماری تھیں وہ سب مل جائیں گی، مسائل بھی ملیں گے، اور بیانیہ بھی ملے گا، اور علامت نگاری بھی ملے گی۔